اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 69 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس صورت میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آج ہم 5واں رکوع، جس میں 69 سے 104 نمبر کی آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورت مکی ہے۔ یہ مکے کے اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو مشرکین مکہ، خاص کر قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو ستا رہے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس صورت میں 7 قوموں کے حالات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا واقعہ اس سے پہلے کے 4 رکوع میں گزر چکا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے حالات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 69 نمبر آیت کا ترجمہ، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، خاص کر مکے کے مشرکین کو، کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مکے کے وہ مشرک، خاص کر قریش، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے کہ ابراہیم کا واقعہ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، یہ کیا چیز ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے اور اپنے قوم سے پوچھا تھا، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ وہ جو ہے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بھوت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ ان کی قوم خود جواب دیتی ہے کہ کچھ بھوت ہیں جو ہاتھ سے بنائے ہوئے بھوت ہیں جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور انہی کی سیوا میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ لکڑی کے بھوت بناتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے اور اسی کی سیوا میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جواب دیتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، ان کی قوم کو، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ان کو سوال کرتے ہیں، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، کیا تم کو یہ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان کی قوم جواب دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتی ہے کہ نہیں، یہ ہماری سنتے بھی نہیں ہیں، نہ کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کی بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہی جو ہے آج کے مشرک کو بھی سوال کیجئے آپ، جو ہاتھ سے گھڑ کر بت کو پوجا کرتے ہیں، تو یہی جواب دیں گے۔ تو دنیا میں ہر وقت جو ہے جب بھی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو یہ یہی جواب دیتے ہیں، یہ ہماری نہ سنتے ہیں نہ یہ جواب دیتے ہیں، بلکہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہر دور کے مشرک کا یہی جواب ہوتا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھ کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پیچھے باپ دادا بجلاتے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، کیا تم نے کبھی آنکھ کھول کر دیکھا کہ جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی بندگی تم کرتے ہو اور جن کی بندگی تم اور تمہارے پیچھے باپ دادا بجلاتے رہے ہیں؟ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھ کھول کر دیکھا، آنکھ کھول کے بھی دیکھا کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو یا تمہارے باپ دادا پوجا کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پیچھے باپ دادا بجلاتے رہے ہیں؟ میرا تو یہ سب دشمن ہے، میرے تو یہ سب جو ہے تو دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کو کہتے ہیں، تم جو پوچھتے ہو کبھی آنکھ کھول کر دیکھے تم نے، یہ تو میرے دشمن ہیں بجاس ایک رب العالمین کے۔ میں صرف اور صرف ایک رب العالمین کو مانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، تم جو آنکھ بند کر کے جو یہ بھوتوں کی پوجا کر رہے ہو، تو میرے تو یہ دشمن ہے، میں تو صرف اور صرف رب العالمین کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی جو بندگی کرتا ہوں، تو اللہ کی صفات کیا ہے؟ جس نے رب العالمین کی، جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا دنیا میں انسان کو، پھر وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور وہی جو ہے تو رہنمائی بھی فرمائے گا، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے مجھے دنیا میں پیدا کیا اور کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جو ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماری بھی دور کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس وقت بھی کے مشرک جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تھے وہ بھی مانتے تھے، اور آج کے دور کے بھی مشرکوں کو پوچھئے آپ، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ جو تم کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو ہر مشرک یا دنیا کا ہر انسان یہی کہے گا کہ ہم کو جو ہے ایشور نے پیدا کیا، یعنی گاڈ نے پیدا کیا، یا اوپر والے نے پیدا کیا۔ ہر ایک کا یہی جواب ہوتا ہے۔ انسان کی جو ہے اندر جو ہے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ یہی جواب دیتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں جواب دیں گے کہ ہم کو جو ہے تو فلاں بھوت نے پیدا کیا، یا فلاں یا دنیا میں کسی شخص کو وہ معبود مانتے ہیں وہ یا اس نے پیدا کیا۔ کبھی بھی یہ جواب نہیں آئے گا۔ ہر دور کے مشرک، ہر دور کا انسان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے تو اللہ نے پیدا کیا، ایشور نے پیدا کیا، گاڈ نے پیدا کیا۔ اور پھر تم کو کون کھلاتا ہے؟ تو سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے موت دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ کو شفا بھی دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، یعنی وہ مجھ کو دنیا میں موت دے گا اور پھر دوبارہ یعنی قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کرے گا، یعنی قیامت کے دن، آخرت میں جب قیامت برپا ہوگی اس دن جو ہے میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی۔ اس کے بعد جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں،
اے میرے رب مجھے حکم عطا کر. مجھے جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے جو ہے حکمت دے، حکم عطا کر اور مجھ کو صالحہ کے ساتھ ملا، اور مجھے جو ہے صالحہ بندوں میں ملا، اور بعد کے آنے والوں میں میرا نیک ذکر جاری کر، اور بعد کی جو قوم آئے گی اس میں میرا نیک ذکر جو ہے شامل کر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام جو ان کی ابراہیم علیہ السلام کی جو فرزند تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکے میں، عرب میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جو ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنمائی بنا کر آخری نبی کو بھیجا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. اور مجھے جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور مجھے جو ہے جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، گمراہ لوگوں میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہاں پر جو ہے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے گھر سے نکالا تھا تو اس وقت جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے اللہ سے دعا کروں گا، تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا. اس طرح سے انہوں نے جو اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، اس بنا پر جو ہے اللہ سے وہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لیکن جب ان کو معلوم ہو جاتا، جب احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر حق ہیں، تو ان کو جو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا، جنت میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا. تو وہ جو ہے پھر جب احساس ہو جاتا ہے اس پر، تو پھر وہ اپنی اس دعا یعنی پھر جو ہے وہ ان کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ یعنی ان کے والد جو ہے نافرمان تھے، کافر تھے، تو اس سے وہ رک جاتے ہیں. اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اور جو ہے تو مجھے اس دن رسوا نہ کر، یعنی قیامت کے دن رسوا نہ کر جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد. اب یہاں جو ہے تو خود ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن جو ہے تو قیامت کے دن نہ کس مال کام آئے گا، نہ کوئی اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا. بلکہ جو شخص نیک ہوگا، قلب سلیم لے کر آئے گا، وہی اس کے کام آئے گا. یعنی اس دن جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف جس کا عقیدہ اللہ کو پر یقین ہوگا وہی جو ہے تو جنت میں داخل ہوگا. اس روز اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ختم ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے قیامت کا ذکر کرتا ہے. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. اس روز جو ہے یعنی قیامت کے دن جنت جو ہے پرہیزگار لوگ، جو نیک اور صالحہ لوگ ہیں، دنیا میں جو نیک ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے تو جنت سامنے لائی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے سامنے جو ہے تو دوزخ کھول دی جائے گی. ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. ان سے سوال کیا جائے گا اب کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، جس کی تم پرستش کرتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ تمہارے کچھ مدد کر رہے ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا یہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا وہ اپنا خود کا بچاؤ بھی کر سک رہے ہیں، جن کو تم دنیا میں جن کے
حکم پر تم چلتے تھے یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے ڈھکیل دیے جائیں گے۔ پھر جو ہے وہ معبود جس کو وہ دنیا میں پوجتے تھے ان کو، اور پھر ابلیس کے لشکر کو، اور ان سب کو جو ہے تو اوپر سے ڈھکیل کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبود سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ جو لوگ ہوں گے، یہ جو بھوتوں کو پوجتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ جو ہے آپس میں جھگڑے کریں گے۔ جہنم میں جب ابلیس کو، جو دنیا میں بڑے بنے بیٹھے ہیں، ان کو اور ان سب لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے تھے، ان کو جب ڈھکیل دیا جائے گا تو یہ آپس میں جھگڑا کریں گے، اور یہ جھگڑا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ہم تو سری گمراہی میں تھے۔ وہ خود کہیں گے اس دن، قیامت کے دن، ہم تو بڑی گمراہی میں تھے، مبتلا تھے، جب کہ تم کو رب العالمین کا برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو آج دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں، ان سے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تم کو رب العالمین کا درجہ دیا تھا، یہ تو بڑی گمراہی میں ہم مبتلا تھے، اور وہ مجرم لوگ یہ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جو ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اس طرح سے وہ جھگڑ رہے ہوں گے، جھگڑے کر رہے ہوں گے۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارش ہے۔ اب وہاں پر قیامت کے دن جب یہ جھگڑا کریں گے اور وہ خود سمجھیں گے اب ہماری کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی جگری دوست ہے، اور نہ کوئی جگری دوست ہے، یعنی ان کی جو اس وقت کی جو کیفیت ہوگی، وہ جو غم ہوگا، کوئی دوست بھی ان کا نہیں سنے گا، کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ جہنم میں آپس میں جھگڑے کریں گے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔ اس دن وہ خواہش ظاہر کریں گے، کاش ہم جو ہے پھر پلٹ کر اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھیج دے تو ہم کیا کریں گے؟ پلٹ جائیں گے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے، ہم کیا ہوں گے؟ سدھر جائیں گے، اللہ کو مانیں گے۔ یہ اس وقت وہ خواہش کریں گے، لیکن جو ہے تو ان کو یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، یقیناً جو ہے تو اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ کو یہ بتا رہا تھا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو، ابراہیم کے نسل کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہو، دراصل یہ تمہارا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے۔ ابراہیم جو ہے تو بالکل نیک اور صالح تھا، اور وہ اللہ کا بندہ تھا۔ یہ جو مکے میں جو ہے خانہ کعبہ جو تعمیر کیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ تو ان کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارک کا حاصل مطالعہ، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے، اللہ اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔